السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا يصلوا عليه وسلموا تسليما۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ الحمدللہ آج 10 مئی 2026 کو سنڈے کے دن ہمارے پبلک سیشن نمبر 8 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک اہم کرنٹ افیئر کے اوپر بات کریں گے کہ ابھی 1-2 دن پہلے سوشل میڈیا کے اوپر ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی، مولانا طارق جمیل صاحب حافظ اللہ تعالی کے متعلق تھی، جس میں مولانا طارق جمیل صاحب کسی جلسے میں جا رہے تھے تو بہت زیادہ رش تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ سامنے سے بچہ آ رہا ہے تو انہوں نے مصافحہ نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے کہ ان کا ایج کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ عمر کا تقاضا ہے اور رسپانسبلٹیز بھی بہت زیادہ ہیں، تو اس وجہ سے انہوں نے مصافحہ نہیں کیا ہوگا۔ تو اس چیز کو لے کے بہت سے لوگوں کی طرف سے تنقید ہوئی کہ مولانا صاحب نے ان سے مصافحہ کیوں نہیں کیا۔ تو میں نے سوچا کہ میں قرآن و سنت کی روشنی میں اس کے اوپر اپنی ورڈنگ دوں۔ دیکھیں، سب سے پہلے ایک چیز کلیئر کریں کہ مولانا طارق جمیل صاحب حافظ اللہ تعالی، آپ کو پتہ ہے کہ وہ تبلیغی جماعت سے ہیں اور دیوبند مکاتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں۔ آلموسٹ ان کی پوری زندگی اسی طرح تبلیغ سے عبارت ہے کہ پوری زندگی انہوں نے تبلیغ میں گزاری، اور عمر کا بھی تقاضا ہے، بڑھاپے کی ایج کو پہنچ چکے ہیں، تو اس ایج میں تو ریسٹ کرتے ہیں لوگ، لیکن اللہ تعالیٰ کے ولی ہونے کی حیثیت سے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہونے کی حیثیت سے، تو وہ اس ایج میں بھی بہت سے لوگوں میں کی جلسوں کے اندر بھی جاتے ہیں اور خطبات وغیرہ بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ جلدی میں ہوں تو اس وجہ سے انہوں نے مصافحہ نہیں کیا۔ تو فرسٹ آف آل آپ ایک چیز کو مد نظر رکھیں کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اسلام تقریر کا نام نہیں ہے، اسلام عملی کردار کا نام ہے۔ دیکھیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالی کی جتنی بھی تقریر آپ لوگ سماعت فرماتے ہیں، اس میں ہمیں ایک چیز بہت زیادہ عام ملتی ہے کہ وہ ہر چیز میں، ہر تقریر میں ایک چیز کو وہ ضرور موضوع بناتے ہیں، وہ ہے محبت۔ کہ اسلام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اسلام کا سب سے اہم فریضہ یا سب سے اچھا عمل کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا محبت۔ تو اسی چیز کو وہ ہر تقریر میں یہی حدیث بیان کرتے ہیں کہ اسلام کا سب سے اہم جو چیز ہے وہ محبت ہے۔ تو اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اسلام میں تو یہ ہے کہ آپ پہلے سلام کریں، کسی کو پہل کریں سلام میں، ٹھیک ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، ایک صحابہ کرام کا ایک گروہ تھا، ان میں سے ایک صحابی بولے، اس ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین کو اپنے پاس بٹھایا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پیار محبت کر رہے تھے۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے 5 بچے ہیں، تو میں نے تو ان سے کبھی اس طرح سے پیار محبت نہیں کیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ جو رحم نہیں کرتا اس کے اوپر رحم نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے۔ تو اور بھی ہمیں حدیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی محبت سے عبارت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کہیں جاتے تو راستے میں بچے کھڑے ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہل کرتے سلام کرنے میں، بچوں کے ساتھ اس قدر شفقت کرتے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری عمر 10 سال تھی تو میری والدہ نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ تو 10 سال میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، تو 10 سال میں کبھی بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ نہیں کہا کہ اف تک ہی مجھے نہیں کہا۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بعض بات حضور مجھے کسی کام کے سلسلے میں کہیں بھیجتے تو میں باہر جا کے بچوں میں کھیلنا شروع کر دیتا،
تو جب میں واپس آتا تو حضور پوچھتے کہ انس میں نے تجھے یہ کام کہا تھا آپ نے کیوں نہیں کیا؟ تو حضرت انس خاموش ہو جاتے. تو حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی ان کو اف تک پوری زندگی نہیں کہی. یہ ہمارا اسلام ہے. ٹھیک ہے, ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم صرف داڑھی میں پگڑی میں یا اپنی جو ہے طریقہ کار یا اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم لوگ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں کہ سلام نہیں لیتے. حالانکہ اسلام میں یہ ایک چیز واضح ہے کہ آپ سلام میں پہل کریں. اور حدیث مبارکہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی بچوں کے ساتھ کس قدر محبت کرتے تھے. آج ہمیں محاسبہ کرنا ہوگا اور مولانا طارق جمیل صاحب کی سوچنا ہوگا کہ پوری زندگی آپ ایک چیز کے اوپر لوگوں کو درس دیتے رہیں کہ اسلام کا سب سے جو محبوب اور اہم عمل ہے وہ محبت ہے. تو آپ کو بھی سوچنا ہوگا کہ آپ نے بچے کے ساتھ مسافہ کر لینا تھا. آپ کو کیا تھا اس میں مسافہ کرنے میں, کیا حرج تھا؟ بچہ اتنی شفقت کے ساتھ آپ کے ساتھ مسافہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن آپ نے مسافہ نہیں کیا. تو اس چیز کی مولانا یوسف جمیل صاحب بھی کلیریفیکیشن دے رہے تھے کہ جو مولانا طارق جمیل صاحب ہیں وہ ظاہر سی بات ہے ان کی پوری زندگی مصروفیات میں ہوتی ہے. سارا دن وہ نوافل بھی پڑھتے ہیں, نماز روزہ بھی کرتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ خاص ٹائم وہ ورزش کے لیے بھی نکالتے ہیں. ٹھیک ہے, اور 9 بجے وہ سو جاتے ہیں. تو جس دن انہوں نے خطبے میں جانا تھا خطاب کرنے کے لیے وہ اس دن ان کی پوری رات کو نیند بھی پوری نہیں ہوئی. اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے غصہ وغیرہ کیا ہو. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن و سنت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے. اور اس چیز کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا کہ فرسٹ آف آل ہم یہ دیکھیں, ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا کہ ہم کدھر کھڑے ہیں. ہمیں اسلام نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں, ہم صرف نام کو مسلمان رہ گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا دے, عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.